الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام. الحمد لله الذي من علينا بسيد الإنس والجان. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہوئیدہ آج زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. ہوئیدہ آج زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا. اور جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے. تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا. اور مجھے یہ ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کعبی میں. مجھے یہ ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کعبی میں کہ میں داغ محبت کو عیاں کر کے چھوڑوں گا. معزز و محترم سامعین باتمکین، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، مہمانان کرام اور طلباء نظام، آج کے اس بابرکت اور پر رونق بزم میں مجھے مکلف بنایا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے، آپ کے روبرو اپنی تقریر کا عنوان اس ہستی بابرکت کو بناؤ جو رحمت للعالمین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، ختم المرسلین، فخر رسول، خلاصہ موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان الصلاة على النبي غنیمة حازها من حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا صلى عليه الله مدار الفلك. لیکن میرے دوستو، آقا مدنی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو بیان کرنا، آقا مدنی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف و خصائل کو بیان کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہے، کیونکہ قرآن کریم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. قرآن کہتا ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و فضائل کو بیان کرنا، اگر دنیا مافیہا کے سارے درختوں کو توڑ کر قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، دنیا سے لے کر کے زمین سے لے کر کے آسمان تک کے اس فضا کو ورق میں بدل دیا جائے، پھر بھی رب کعبہ کی قسم درخت تو ختم ہو سکتے ہیں، سمندروں کا پانی اور دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک کے خلا پر ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے اوصاف اور فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا. نبی کی عظمت کو، نبی کی رفعت کو اور نبی کے اعلیٰ معیار کو بیان نہیں کیا جا سکتا. صدیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، صدیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہوا.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کو وجود عطا ہوا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل چاند کو چمک ملی ہے، سورج کو روشنی ملی ہے، ستاروں کو جھلہٹ ملی ہے۔ اگر پھولوں کے اندر مہک ہے تو نبی کے صدقے میں ہے، اگر بلبل کا چہکنا ہے، چڑیوں کا چہکنا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ علامہ اقبال پکار کہنے لگے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کا طوفان میں ہے، جن کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم دوستو، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے اس دنیا کے اندر کیا انقلاب آیا، اس دنیا کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ میں آپ کو آج سے 1400 سال پہلے کی طرف لے جاتا ہوں۔ 6 صدی عیسوی کا دور تھا، عالم انسانیت سسک رہا تھا، یہ زمین یہ ماتم تباہ بنی ہوئی تھی، ہر جانب ظلم و جور اور جبر و تشدد کے شعلے بھڑک رہے تھے، انسان کے خون کا پیاسا نظر آتا تھا، پورا کا پورا عالم برق تپا کی زد میں تھا، عورتوں کو بدتر اور حقیر سمجھا جاتا تھا، معصوم اور نوزائیدہ بچیوں کو زندہ زندہ زمین میں درگور کرنے کا رواج عام تھا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی پھیلی چاروں طرف ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کو سسکتی ہوئی انسانیت پر رحم آیا، معصوم بچیوں کے زندہ درگور کرنے پر ترس آیا، اور عرب کی تڑپتی ہوئی سرزمین میں اس نبی امی کا ظہور ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اس کا حقیقی مصداق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا، اور لوگوں کو محبت اور اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا، ہمدردی و خیر خواہی کا پیغام دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، یہ تو رحمت ہوتی ہیں، یہ اپنے ساتھ برکت لے کر کے آتی ہیں، یہ ایک نعمت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی، دنیا وحشت کی پرستار دنیا اسے کیوں کر برداشت ہو سکتا تھا، چنانچہ جب قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبہ کو صفا نامی پہاڑی پر جمع کر کے ان کو پیغام دیا، ان کو توحید کا پیغام دیا، اور ان کو بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ وہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اپنے مخالف ہوتے گئے،
وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی امانت داری کی قسمیں کھاتے تھے، آپ کے مخالف ہوتے گئے۔ آپ کا اپنا چچا ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے پیغام کے جواب میں بول اٹھا کہ الہذا جمعتنا یا محمد، کہ محمد کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ خالق صرف ایک ہے، مالک صرف ایک ہے، رازق صرف ایک ہے۔ اس دنیا میں، اس روئے زمین میں اگر عبادت ہوگی تو صرف ایک رب کی ہوگی، ایک خالق کی ہوگی، ایک خدا کی ہوگی، ایک گاڈ، ایک ایشور، ایک پرمیشور کی عبادت ہوگی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے جو تبدیلی آئی، جو انقلاب آیا، پڑھنے والا اسے پڑھ کر، سننے والا اسے سن کر، لکھنے والا اسے لکھ کر، اور بیان کرنے والا اسے بیان کر کے یہ کہہ اٹھتا ہے کہ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کل فنا وہ کون تھا؟ وہ کہ ناسا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، وہ کہ ناسا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں زماں وہ کون تھا؟